یہ صرف ایک عام آدمی نہیں تھا جو اس دن دفن کیا گیا، یہ تھا تاریخ کا سب سے پاورفل ڈرگ لارڈ۔ کچھ لوگ اسے ٹیررسٹ کہتے تھے، کچھ اسے بے رحم کرمنل، لیکن ہزاروں غریبوں کولمبینز کے لیے وہ رابن ہوڈ تھا۔ اس دن اس کا جنازہ اتنا بڑا تھا کہ کولمبین پولیس اور آرمی کو کراؤڈ کنٹرول کرنا پڑا۔ مگر دنیا ایک سوال آج بھی پوچھ رہی ہے، دنیا کے سب سے موسٹ وانٹڈ کرمنل کے جنازے پر 25,000 لوگ کیوں آئے تھے؟ کیوں اتنی اداسی تھی؟ کیوں اتنا دکھ اور اتنا کراؤڈ آخر کیوں؟ اگر آپ اس راز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ 16 سال تک ڈان پیبلو نے کوکین ایمپائر پر راج کیا۔ وہ میڈیلن کا کنگ پن تھا، دنیا کا سب سے پاورفل ڈرگ لارڈ، لیکن اب اس کا اینڈ نزدیک آ چکا تھا۔ پیبلو سب سے بھاگ رہا تھا، کولمبین پولیس، امریکن ایجنسیز، کارٹر رائیولز اور ہر اس دشمن سے جو پیبلو کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ پیبلو آخر کہاں چھپا ہوا ہے۔ سب کو اس کی تلاش تھی۔ CIA نے اس کی فیملی کو انڈر سرویلنس رکھا ہوا تھا، وہ صرف ایک غلطی کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک 2 دسمبر 1993 کو پیبلو اپنے بیٹے کو کال کرتے ہیں۔ پیبلو جانتے تھے کہ یہ بہت خطرناک ہے، لیکن پیبلو کو شاید یہ سمجھ آ چکا تھا کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، لہٰذا آخری بار وہ اپنے بیٹے کی آواز سننا چاہتا تھا۔ اس ایک فون کال نے CIA کو پیبلو کی لوکیشن کا پتہ دے دیا۔ کولمبین پولیس اور امریکن اسپیشل فورسز ایک ساتھ ایک آپریشن کنڈکٹ کر دیتے ہیں۔ دونوں سائیڈ ہیوی گن فائرز ایکسچینج ہوئے، لیکن پیبلو کا ایک لوتا باڈی گارڈ مارا جا چکا تھا اور تھوڑی دیر میں پیبلو کا بھی انکاؤنٹر ہو چکا تھا۔ یہ خبر پورے کولمبیا میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ ریڈیو پر ایک ہی آواز گونج رہی تھی، ویوا کولمبیا، وی کلڈ ایسکوبار۔ جیسے یہ خبر پھیلی، پورے ملک میں ہلچل مچ گئی۔ ہر نیوز چینل ایک ہی خبر ریپیٹ کر رہی تھی، دی ایسکوبار از ڈیڈ۔ کولمبیا کی زمین پر ڈرگ کا بادشاہ اب زندہ نہیں تھا۔ پیبلو کی اچانک موت کی خبر نے پورے شہر میں ہلچل مچا دی۔ کچھ لوگ رو رہے تھے اور کچھ خوش تھے۔ پیبلو کے فالوورز کے لیے وہ رابن ہوڈ تھا، گورنمنٹ کے لیے وہ ایک بے رحم مجرم، لیکن میڈیلین کے ہل سائیڈ کے لوگوں کے لیے وہ غریبوں کا مسیحا تھا، جو غریب لوگوں کو ملینز آف ڈالرز دیتا تھا۔ ہزاروں لوگ اس کے جنازے پر آئے۔ رپورٹرز کے مطابق کراؤڈ اتنا زیادہ تھا کہ پیبلو کی فیملی ممبرز اپنی گاڑی سے باہر بھی نہیں نکل پائے، ان کو واپس جانا پڑا۔ وہ اپنے ہی گھر کے سربراہ کے جنازے میں شامل نہ ہو سکے۔ انہوں نے چپ چاپ پیبلو کا فیئرویل کیا، لیکن بیورل کا عمل اتنا جلدی اور پریشر میں ہوا کہ پریسٹ نے دعا پڑھنی شروع کی، مگر کراؤڈ کے دھکے اور شور کی وجہ سے وہ پوری پریئر بھی کمپلیٹ نہیں کر سکا۔ ایسکوبار کی فیملی کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، دشمنوں کا خوف، گورنمنٹ کا پریشر اور میڈیا کے سیریس الزامات، وہ سب ان کے لیے ایک ڈراونا سپنا جیسا تھا۔ جب رپورٹرز نے پیبلو کی فیملی کو گھیر لیا، تب پیبلو کے بیٹے نے درد بھری آواز میں کہا، ہم بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں، ہم صرف اپنی زندگی نارمل بنانا چاہتے ہیں۔ میری ماں، میری بہن اور میرے لیے پچھلے 24 گھنٹے ہماری زندگی کے سب سے خطرناک گھنٹے تھے۔ ہم نے فیملی کے سربراہ کو اتنی بے رحم طریقے سے کھویا اور ان کا جنازہ اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ اس دن سب کچھ بدل گیا، کسی نے اپنے فیملی لیڈر کو کھویا، کسی نے اپنا ہیرو، اور کسی کے لیے دنیا کا سب سے نوٹوریس کرمنل مارا جا چکا تھا۔ پیبلو ایسکوبار کولمبیا میں ایک کنٹروورشل اور پولرائزنگ شخصیت تھا۔ لوگوں کی رائے اس پر ہمیشہ ڈیوائیڈڈ رہی۔ کچھ لوگ اسے رابن ہوڈ کہتے تھے، جو اپنی طاقت اور پیسہ غریب لوگوں میں خرچہ کرتا تھا، لیکن بہت سے کولمبینز اسے نفرت کرتے تھے، ایک وائلنٹ اور امورل ڈرگ ڈیلر کے طور پر، جو کلنگز، بامبنگز اور کرائم میں انوالوڈ تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ایسکوبار کولمبینز کے لیے ایک بلیک چیپٹر ہے، بالکل جیسے جرمنز کے لیے ہٹلر۔ 1993 میں اس کی موت کے بعد سے لوگوں کی رائے ہمیشہ ڈیوائیڈڈ رہی ہے۔ کیا پیبلو کو ایک فوک ہیرو کے طور پر یاد کرنا چاہیے یا ایک ہارر سٹوری کے طور پر؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔